بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ. میں اس وقت حاضر ہوں اور آج کے میرے مہمان ہیں سر منظور حسین صاحب. السلام علیکم سر. سر یہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک تو سب سے پہلے مدرسے سے آپ اپنا تعارف کروا دیجئے میرے ناظرین کو. جی منظور حسین نام ہے میرا، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایلیمنٹری اسکول بن سلطانی سے حاصل کی ہے 8ویں تک، اور 9th 10th میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول مثال سے کیا ہے. FSC میں نے گورنمنٹ کالج عسکر مال سے کی ہے، اور BSc آنرس اور MSc آنرس میں نے بارانی ایگریکلچر کالج راولپنڈی جو اس وقت ایرڈ یونیورسٹی ہے وہاں سے میں نے کیا ہے. اور اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میں بطور ریسرچ آفیسر گورنمنٹ آف پنجاب میں بھرتی ہو گیا، اور آج کل میں بطور سینئر سائنٹسٹ ایگریکلچر ریسرچ پنجاب کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اچھا سر، آپ اتنی ہائر ایجوکیشن کے بعد فارن بھی جا سکتے تھے، اور بھی بہت سی فیلڈ ہیں، جیسے آپ نے وہاں سے ٹاپ کیا، MS آپ آنر ہیں، میں نے باہر بورڈ پہ دیکھا ہے. آپ کسی اور فیلڈ میں مثال کے طور پر آرمی میں، پولیس ڈپارٹمنٹ، لیکن صرف آپ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیوں چوز کیا؟ اس کی کوئی وجوہات ہوگی، آپ کے ذہن میں کوئی بیس ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، تو ہمارا بیک گراؤنڈ بھی زمینداری سے ریلیٹڈ ہے. اسی حوالے سے میں نے ایگریکلچر کو اپنے لیے چوز کیا ہے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی پھر ریسرچ ونگ کو اس لیے کہ اس کے اندر بندہ کوئی اپنے ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کر کے اپنے ملک کو مونگ پھلی کی ایک بہترین، زیادہ پیداوار دینے والی اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی ایک نئی قسم اٹک 2019 کے نام سے ہم نے ڈیولپ کی ہے، ہم نے بنائی ہے. اور ابھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اور عنقریب ایک اور نئی ورائٹی فخر اٹک کے نام سے انشاءاللہ بہت جلد منظور ہو جائے گی. تو اس طرح میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اور پھر اس کے بھی ریسرچ ونگ میں اس لیے آیا کہ جب تک کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی ملک ریسرچ پر کام نہیں کرے گا، ریسرچ پر توجہ نہیں دے گا، تو کوئی بھی معاشرہ، قوم یا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں آپ کے چینل کے حوالے سے میں اپنے لوگوں کو اور اپنی حکومت کو بھی یہ سجیشن دوں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ریسرچ ونگ پر توجہ دی جائے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، تو ہمیں ریسرچ پر بھرپور توجہ دینا ہوگا. میرے لیے کئی دفعہ ایسے چانسز بنے کہ میں بیرون ملک جا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنے کو ترجیح دی ہے. اور الحمدللہ اس بات پورا معاشرہ اس بات کا گواہ ہے، پورا ضلع اٹک اس بات کا گواہ ہے کہ میرے پاس پورے ضلع اٹک سے زمیندار بھائی جاتے ہیں، اور میں ان کی پوری رہنمائی کرتا ہوں. ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں ایگریکلچر کے حوالے سے، اپنی ریسرچ کے حوالے سے مختلف اوقات میں جو اپنی فائنڈنگز ہیں وہ میں شیئر اسی لیے کرتا رہتا ہوں کہ میکسیمم ہمارے زمیندار بھائیوں کو اس سے فائدہ ملے، ہمارا علاقہ ترقی کرے، ہماری قوم اور ملک آگے بڑھے. اور میں یہی چیز ہے، ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیوں کے بچے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے. ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہری پور یونیورسٹی کے بچے میرے پاس اب بھی انٹرنشپ کر رہے ہیں، ریسرچ اب بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں. تو بس یہ ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ شعبہ جو ہے یہ سلیکٹ کیا ہے. جی اچھا سر، یہ آپ ایگریکلچر میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی جو ہے نا وہ لوگوں سے میری باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے حوالے سے باتیں سنتا رہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ پھر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے باوجود ایگریکلچر میں اپنی جاب اور اس میں بھی پھر اسپیشلائز ریسرچ پہ کرنے کے باوجود
آپ کا ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ جو ابھی حال آپ کی ایک پوری چین ہے، پورے علاقے جندال میں آپ کا ایک سسٹم پھیلا وہ امت اسلامیہ کے نام سے، اس پہ توجہ مرکوز رکھنے کا کوئی مین جواز اور مین مقصد آپ کا کیا تھا؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور شاید میں اپنی بات اپنے علاقے کے بھائیوں تک پہنچانے میں مجھے بہت آسانی ہوگی کہ میں نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ، اور الحمدللہ اپنی جاب کو بھی میں نے متاثر نہیں ہونے دیا، میں نے سائٹ پہ اپنے علاقے کے اندر پسماندہ علاقہ ہے جو ہمارا، سب سے پہلے تحصیل جنڈ کے اندر پنڈ سلطانی کے اندر ہم نے ایک پبلک اسکول کی بنیاد رکھی، اور میں نے اپنے کچھ دوستوں کو یہاں بلایا اور ان کو میں نے کہا کہ میں اپنا گھر آپ کو دیتا ہوں اور یہاں آپ ایک انگلش میڈیم اسکول بنائیں تاکہ یہاں کے بچوں کو کم فیس کے اندر اچھی تعلیم مل سکے۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ہمارا جو ادارہ تھا یہ کالج لیول تک پہنچا، اور آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ 5 کنال کے اس وسیع رقبے پر اور بہترین لوکیشن پر ہمارا یہ کالج موجود ہے، اور یہاں وہ بچے اور بچیاں کہ جو غریبوں کے بچے ہیں، جو تعلیمی اخراجات باہر دوسرے بڑے شہروں میں برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہاں گھر کے اندر ہی بہترین تعلیم کا ایک پورا نظام موجود ہے، ایف اے ایف ایس سی تک، اور اب ہم بی اے بی ایس سی کی کلاسز بھی ہماری بچیوں کی چل رہی ہیں، اور بوائز کی بھی ہم انشاءاللہ اس سال شروع کر رہے ہیں، اور اسی چیز کو ہم انشاءاللہ آگے ایم اے ایم ایس سی لیول تک بھی انشاءاللہ ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جگہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت ہے، بلڈنگ بھی بہت ہے، تو بہترین لوکیشن کے اوپر ہمارا یہ ادارہ موجود ہے۔ تو بس یہ ایک میری خواہش تھی کہ زندگی میں مطلب کوئی کام کر جائے۔ میں اگر صرف اپنے آپ کو جاب تک ہی محدود رکھتا تو شاید میری اپنی ذاتی زندگی تو بہت ہی سہولتوں والی زندگی ہوتی اور عیاشی والی زندگی ہوتی دنیا کی زبان میں، لیکن یہ ہے کہ کوئی پروڈکٹیو کام شاید میں نہ کر سکتا۔ تو یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے الحمدللہ یہ ایک پروڈکٹیو کام ہے۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہزاروں طلباء ہمارے مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں جس دفتر کے اندر جاتا ہوں سامنے سے 2-3 بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے استاد آگے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک آنر بھی ہے، اور اصل میں جو چیز میرے پیش نظر ہے وہ تو اپنے اس پسماندہ علاقے کو اٹھانا ہے اور شعور بیدار کرنا ہے، دینی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، تمام حوالوں سے، تاکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ آگے بڑھے، اور سب کچھ کا حاصل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ کے حوالے آپ کے ذریعے میں اپنے پورے علاقے کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر ہم جو کام کر رہے ہیں یہ شاید ایک بالکل منفرد قسم کا کام اس لیے ہے کہ ہم بچوں کو عام جو مروجہ تعلیم ہے صرف وہی نہیں دے رہے، بلکہ بچوں کو ایک ویژن دے رہے ہیں، ایک مقصد دے رہے ہیں، ایک نصب العین دے رہے ہیں کہ تعلیم صرف نوکریوں کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم صرف ملازمتوں کے لیے نہیں ہوتی، جو اصل تعلیم ہے جس کے نتیجے میں ایک طالب علم بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنتا ہے، ایک صحیح سچا اور پکا مسلمان بنتا ہے، پرامن شہری بنتا ہے، اور ان بچوں کو ہم یہ ویژن دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں اور اپنی قوم اور ملک کی خدمت کریں۔ تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک منفرد کام ہے، اس ادارے سے ہمارے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ آپ دیکھیں یہاں کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں، ایک بہترین ڈسپلن، بہترین تربیت اور بہترین سٹاف موجود ہے، بہترین ماحول ہے تعلیم کے لیے۔ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے مقاصد تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرمائے اور اللہ میری کاوش کو قبول فرمائے، تو میرے لیے زندگی اور آخرت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ یہی ہے۔ تھوڑا سا ایک آپ کے جواب بھرپور تھے، سیر اصل گفتگو چند لمحوں میں آپ نے ادا کر دی، لیکن خصوصاً بالخصوص میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو تو پیغام دے رہے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے پیرنٹ جو بچوں کے والدین ہیں ان کے متعلق تھوڑی سی آگاہی کر دیں تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ شعور کی بیداری جا سکے، وہ اپنے بچوں کو کسی کے اچھے ادارے میں لا سکیں۔ جی بس والدین سے مجھے بھی اور باقی جو اداروں کے سربراہ ہیں یا
اساتذہ ہیں ان کو ہمیشہ یہ ایک گلہ رہتا ہے کہ جتنی بچوں پہ والدین کو توجہ دینی چاہیے اتنی نہیں دیتے. صرف تعلیمی ادارہ جو ہے وہ اکیلا جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے سکتا کہ جو اساتذہ اور والدین مل کر اگر بچے کے ساتھ محنت کریں تو بچے کا رزلٹ 2 گنا ہو سکتا ہے. بچے کی پروگریس وقتاً فوقتاً وہ اسکول اور کالج میں آ کے پتہ کریں. جو ہوم ورک ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ کروائیں, اپنے بچے پر نظر رکھیں. خاص کر یہ دور ایسا دور ہے کہ اس میں جب بچہ 8ویں 9ویں کلاس میں پہنچتا ہے تو موبائل کا جو استعمال ہے اس نے ہماری نئی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں, اس کی سرگرمیوں پر, اس کے آنے جانے پر, اور ادارے کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں تاکہ ان کے بچے کی تعلیم و تربیت بہترین انداز میں ہو سکے. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت سا قیمتی وقت میرے ناظرین کے لیے دیا. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, گزارا یوٹیوب چینل کے ساتھ گزاریے کچھ لمحات. رفیع الزمان سفری کے ساتھ گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور پاکستان کا بہت سارا خیال کیجیے. اللہ حافظ.